بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ مشہور قبیلوں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہے۔ قرآن میں سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کے قصے میں یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے۔ یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کہاں رہتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں کیوں جاننا چاہیے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات ضرور پیدا ہوتے ہوں گے۔ آئیے آج ہم ان سوالات کے جوابات قرآن و سنت سے تلاش کرنے کی سنجیدہ کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہوں گے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان کے بعد زندہ بچے تھے، جن کی نسل سے تمام دنیا کے انسان پیدا ہوئے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کے نام مستند حدیث میں سام، حام اور یافس بیان کیے گئے ہیں۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سام عربوں کا جد امجد، یافس رومیوں کا جد امجد اور حام حبشیوں کا جد امجد ہے۔ یہ حدیث جامع الترمذی رقم الحدیث 3931 میں وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں عربوں سے مراد تو تمام جو اصل عرب زبان بولنے والے ہیں، اور یافس جو رومیوں کی جد امجد بتائے گئے ہیں، تو رومیوں سے یہاں مراد رومنز ایکچولی ہیں، اور روم سے جب حدیث میں بات آتی ہے تو اس سے عام طور پر یورپ مراد لیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں جزیرۃ العرب کا جو بالکل شمالی حصہ ہے، جسے ہم اناطولیہ کے نام سے جانتے ہیں، جو آج کل ترکی کہلاتا ہے، اس کی جو شمالی جانب ہے اس طرف بر عالمی یورپ واقع ہے۔ تاہم جو جنرلی روم سے مراد یورپ ہی سمجھا جاتا ہے، اور جو حام کو حبشیوں کا جد امجد بتایا ہے، تو حبشیوں سے مراد صرف ایتھوپیا کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ حبشیوں سے یہاں ایک جنس مراد لی گئی ہے، یعنی افریقی قوم، جو افریقہ کے لوگ ہیں، یعنی پیورلی جو افریقنز ہیں، وہ حام کی اولاد ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی یہ مستند اور مقبول حدیث ہے۔ معذرت۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج 2 انسانی قبیلوں کے نام ہیں، جو سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کی تخلیق کے بارے میں جو غیر فطری طریقہ ایک غیر مستند روایت میں بیان کیا گیا ہے، اس کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس قول کو نہایت ضعیف اور قرآن کے متصادم قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق زمین پر جتنی بھی انسانی نسلیں موجود ہیں، وہ سب سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سورۃ الکہف میں مذکور ہے کہ ذوالقرنین نے مشرق کی طرف سفر کیا تو وہاں ایسے مقام تک پہنچے جس کے بارے میں سورۃ الکہف کی آیت 90 میں ارشاد ہے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ ترجمہ کہ جب وہ یعنی ذوالقرنین سورج طلوع ہونے کے مقام پر پہنچے تو وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا تھا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ کیا آپ نے غور کیا کہ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں سورج سے کوئی اوٹ نہیں ہے؟ سورج سے اوٹ نہ ہونے کا ایک ممکنہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین ایسے مقام پر پہنچے تھے
جہاں سورج رات کے وقت بھی غروب نہیں ہوتا۔ رات کو نہ ڈوبنے والے سورج کو مڈ نائٹ سن کہتے ہیں۔ مڈ نائٹ سن وہ علاقے جو 66 درجے شمال اور 66 درجے جنوب میں سے لے کر 80 درجے شمال اور 80 درجے جنوب تک واقع ہیں، انہیں عام طور پر مڈ نائٹ سن جو ہے وہ ریجن کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ آرکٹک سرکل جو ہے، شمال میں آرکٹک سرکل اور جنوبی قطب کی طرف انٹارکٹک سرکل جو ہے، اس کے اندر جو علاقے موجود ہیں، اس میں جو 80 درجے تک کے علاقے ہیں وہ مڈ نائٹ سن والے علاقے کہلاتے ہیں۔ وہاں پر رات کو بھی سورج غروب نہیں ہوتا، بلکہ رات کو بھی سورج چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو ان علاقوں میں وہاں موسم گرما میں سورج رات کے وقت بھی غروب نہیں ہوتا، جیسے ڈنمارک، ناروے اور سائبیریا وغیرہ کے جو شمالی علاقے ہیں، وہاں پر سورج رات کو بھی غروب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شعاعیں پڑتی رہتی ہیں، اور لوگوں کو سونے کے لیے اپنے گھروں کی کھڑکیوں پر، شیشوں پر سکرین لگانی پڑتی ہے۔ سائبیریا ایشیا کا انتہائی مشرقی مقام ہے، جہاں سورج رات کو بھی غروب نہیں ہوتا۔ یہاں سے ذوالقرنین نے شمال کی طرف پیش قدمی کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ ترجمہ کہ پھر وہ ایک اور راستے کی طرف چلا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ ایک ایسی قوم دیکھی جو اس کی بولی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ انتہائی مشرق میں پہنچنے کے بعد اس نے شمال کی طرف پیش قدمی کی، لہذا غالب گمان یہی ہے کہ شمال کے جس حصے میں ذوالقرنین پہنچے تھے وہ سائبیریا کا انتہائی شمالی مشرقی حصہ ہو سکتا ہے، جہاں متعدد پہاڑ موجود ہیں۔ سائبیریا کے شمال مشرقی حصے میں سیموئڈ قوم صدیوں سے آباد ہے۔ ممکن ہے کہ ذوالقرنین کا واسطہ اسی قوم سے پڑا ہو، کیونکہ اس وقت قوم کی زبان وسط ایشیا کی دوسری زبانوں سے بہت مختلف ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج قبیلے بھی اسی علاقے کے آس پاس آباد تھے۔ احادیث صحیحہ میں یاجوج اور ماجوج کی ایک ایسی صفت بیان کی گئی ہے جس سے ان کے مسکن پر روشنی پڑتی ہے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک شریر، فسادی اور خونخوار قوم ہے۔ قرآن نے سائبیریا کے شمال مشرقی حصے میں آباد اس قوم کا یہ مکالمہ نقل کیا ہے، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ترجمہ، وہ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال اکٹھا کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار کھڑی کر دیں۔ کتب تفاسیر میں مفسرین نے یاجوج اور ماجوج کے فساد کے بارے میں مختلف آراء بیان کی ہیں، تاہم ان میں سب سے اہم اور قابل غور رائے یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک آدم خور قوم ہے، یعنی انسانوں کا گوشت کھاتی ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الکہف کی آیت 94 کی تفسیر میں سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے فساد پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے ہیں۔ قرآن کی متعدد داخلی شہادتیں اس رائے کی تائید کرتی ہیں کہ یاجوج اور ماجوج آدم خور تھے۔ غور کرنے کا نقطہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے فساد سے تنگ قوم نے ساری دنیا کے فاتح ذوالقرنین سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ یاجوج ماجوج کو نیست و نابود کر دے یا اسے شکست دے کر اپنا غلام بنا لے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ خود ذوالقرنین نے بھی یاجوج ماجوج سے جنگ کر کے اسے شکست دینے کی بجائے اسے دیوار کے پرے قید کرنے پر اتفاق کیوں کیا؟ یقیناً اس کا سبب یہی تھا کہ یاجوج ماجوج نہ صرف تعداد میں بہت زیادہ تھے بلکہ آدم خور بھی تھے۔
اپنے سے زیادہ دشمن سے بہت سے بہادروں نے مقابلے کیے ہیں اور انہیں شکست دی ہے، اور غزوہ بدر تو اس کی ضرب المثل بن چکی ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ یاجوج اور ماجوج عام انسان نہیں تھے تو انسان ہی، مگر عام انسان نہیں تھے۔ ان کی عادات عام انسانوں جیسی نہیں تھی، بلکہ وہ کھانے پینے کے اعتبار سے عام انسانوں سے بالکل مختلف ہو چکے تھے اور آدم خور بن چکے تھے، اور عام انسانوں پر حملہ کر کے انہیں کھا جاتے تھے۔ 5ویں صدی قبل مسیح کے مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹریز میں ایسے آدم خور قبائل کا ذکر کیا ہے جو یونان کے شمال مشرقی علاقوں سے یونان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ہیروڈوٹس نے ان خونخوار قبائل کو اینڈروفیگائی لکھا ہے، جس کا مطلب ہے انسانوں کو کھانے والے۔ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کوئی سائنس فکشن مووی دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آدم خور انسانوں کا وجود محض قصے کہانیوں میں بھی موجود نہیں ہے، بلکہ حقیقی دنیا میں بھی آدم خور انسانوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ براعظم آسٹریلیا کے شمال میں ایک بہت بڑا جزیرہ واقع ہے جسے پپوا نیو گنی کہتے ہیں۔ یہ ایک سلطنت کا نام ہے، یعنی ایک ملک ہے جس کا نام پپوا نیو گنی ہے، جہاں کی عجیب و غریب مذہبی رسومات نے ساری دنیا کو ششدر کر رکھا ہے۔ یہاں آباد ایک قبیلہ، بہت بڑا قبیلہ ہے جسے فور کہا جاتا ہے۔ فور قبیلہ میں صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جب ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اسے دفن کرنے کے بجائے اس کے قریبی رشتہ دار اکٹھے ہو کر اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کی اس رسم کی وجہ سے ان میں ایک خاص قسم کا مرض پیدا ہو گیا ہے جسے کرو کہتے ہیں۔ آپ گوگل پر KURU کرو سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس مرض اور اس خونخوار قبیلے کے بارے میں ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ کرو ایک ایسا دماغی مرض ہے جو انسانی گوشت کھانے والے شخص کو لاحق ہو سکتا ہے۔ اس مرض میں مریض شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ شدید غصہ اور جنون اس مرض کی خاص علامت ہے۔ یہ مرض جب شدید صورت اختیار کرتا ہے تو دماغ میں اسفنج یعنی اسپونجز کی طرح کے باریک سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں اور دماغ ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی پر بس نہیں، سائبیریا کے شمال مشرقی علاقے میں واقع یاقوتیہ نامی ریپبلک میں سیموئڈ، یاقوت اور توما نامی قبائل آباد ہیں، اور یہ تینوں قبیلے انسانی گوشت کھانے کی عادی ہیں۔ جانوروں کا کچا گوشت اور خون ان کی مرغوب غذا ہے، تاہم مردہ انسانوں کا گوشت بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں یاجوج ماجوج کے مسکن کے بارے میں کچھ ایسے اشارات پائے جاتے ہیں جن کی مدد سے ہم یاجوج ماجوج کے مساکن کے بارے میں کچھ جان سکتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سورج رات کو بھی غروب نہیں ہوتا۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اس علاقے کے قرب و جوار میں لوہے اور تانبے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ لوہا یعنی آئرن اور تانبا یعنی کاپر کے ذخائر جنوبی سائبیریا میں بھی موجود ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لوہے اور تانبے کے ذخائر کا یاجوج اور ماجوج کے مساکن سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچاؤ کے لیے دیوار بنانے کی درخواست کی گئی تو اس نے جواب دیا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ ترجمہ: ذوالقرنین نے کہا کہ جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے، تو تم میری مدد افرادی قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں چٹانوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا، آگ دھنکاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا
تو کہا مجھے پگھلا ہوا تانبا لا کر دو تاکہ میں اسے گرم لوہے پر انڈیل دوں، تاکہ یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ ذوالقرنین کے لیے لوہے اور تانبے کی دیوار بنانا اسی صورت ممکن ہو سکتا تھا کہ لوہے اور تانبے کے ذخائر اس علاقے کے قرب و جوار میں موجود ہوں۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین دھات کاری یعنی میٹالرجی کی ٹیکنالوجی سے خوب واقف تھا، نیز یہ کہ اس کا زمانہ تانبے کے زمانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ لوہے کی دھات کاری کا فن ذوالقرنین نے ہی ایجاد کیا ہو، واللہ اعلم۔ اسی آیت مبارکہ میں یاجوج ماجوج کے ممکنہ علاقے کی جیالوجی کے بارے میں بھی اہم اشارات پائے جاتے ہیں۔ ذوالقرنین نے جن دو بڑی چٹانوں کے درمیان لوہے کی دیوار تعمیر کی تھی، ان کے لیے قرآن میں الصدفین کی ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ عربی زبان صدف ان چٹانوں کو کہا جاتا ہے جن میں کیلشیم بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے، بلکہ اس کو اگر مزید زوم کر دوں تو اس سے مراد کیلشیم کاربونیٹ یعنی سنگ مرمر کی چٹانیں ہو سکتی ہیں، جنہیں ماربل بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ وہ پہاڑ جن کے درمیان ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی وہ سائبیریا میں موجود دنیا کی سب سے بڑی سب ڈویژن یاقوتیہ میں واقع ہے، جس کا سرکاری نام ساکا ریپبلک آف رشیا ہے۔ روس میں واقع یہ سرزمین ایشیا کے انتہائی شمال مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یاقوتیہ کی ریاست روس کی سب سے بڑی ریپبلک ہے، جس کا رقبہ 3,83,523 مربع کلومیٹر ہے۔ تاہم ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ مذکورہ پہاڑ یاقوتیہ کے کس حصے میں واقع ہیں، کیونکہ یاقوتیہ میں بہت وسیع پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ یاقوتیہ کا پہاڑی سلسلہ ورخویانس کہلاتا ہے، جو کہ 1,000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یاقوتیہ کی دارالحکومت کا نام یاقوت ہے، جو کہ دنیا کا سب سے سرد شہر شمار ہوتا ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ سردی جہاں پڑتی ہے، یہاں سردیوں میں درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ یاقوتیہ میں آباد لوگ خود کو یاقوت اور ساکا کہتے ہیں، جو کہ ترک قوم کی ایک نسل شمار ہوتی ہے۔ یاقوت بنیادی طور پر ترک ہیں، اور امام ابن الاسیر کی تاریخ الکامل کی روایت کے مطابق یاجوج ماجوج ترک قوم کے جد امجد کی اولاد ہیں، اور جس قوم نے دیوار بنانے کی درخواست کی تھی وہ ترک قوم تھی۔ عین ممکن ہے کہ وہ قوم یاقوت ہی ہو۔ البتہ امام ابن کثیر کی رائے ہے کہ یاجوج اور ماجوج بھی ترک قوم میں سے ہیں۔ اس اعتبار سے یاجوج ماجوج اور یاقوت تینوں قبیلے ہی ترک قوم میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب منگول ترکوں نے عالم اسلام پر حملہ کیا تو اس وقت علماء نے منگولوں کو یاجوج ماجوج قرار دیا۔ تاہم امام ابن کثیر نے ہی خود بھی ایک روایت لکھی ہے کہ یاجوج ماجوج ترک قوم کے رشتہ دار تو ہیں مگر خود ترک نہیں ہیں۔ ہماری دانست میں یہی رائے بہتر ہے، اللہ عالم بالصواب۔ صحیح حدیث میں یاجوج ماجوج کے مسکن کے بارے میں بھی اشارات موجود ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، درج یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز سد ذوالقرنین کی کھدائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب طلوع فجر کے وقت سورج کی پہلی شعاعیں دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے واپس چلو، ہم کل اسے کھودیں گے۔ پھر اللہ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے یہاں تک کہ جب ان کا وقت آ جائے گا اور اللہ چاہے گا کہ وہ لوگوں پر ظاہر ہوں تو وہ کھدائی کریں گے، اور یہاں تک کہ معمول کے مطابق وہ تقریباً سورج کی کرنیں دیکھنے کے قریب ہوں گے، اور پھر ان کا سردار کہے گا کہ واپس چلو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل اسے کھودیں گے۔ اس بار وہ اگر اللہ نے چاہا کہیں گے، پھر وہ واپس چلے جائیں گے اور سوراخ کو ویسا ہی پائیں گے جیسا انہوں نے چھوڑا تھا۔ پھر وہ کھدائی کریں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے اور تمام شیریں پانی پی جائیں گے۔ لوگ ان سے بچنے کے لیے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں وارد ہوئی ہے، جس کا نمبر 4080 ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ فرمان کے مطابق یاجوج اور ماجوج صرف رات کے وقت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کھودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی سورج نکلنے کے وقت قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف کیوں لوٹ جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ فوٹوفوبینز ہیں۔ فوٹوفوبینز ان جانداروں کو کہتے ہیں جنہیں روشنی سے خوف آتا ہے، جن کی آنکھیں روشنی برداشت نہیں کر پاتی۔ تاریک غاروں میں بسنے والے جانداروں کی آنکھیں یا تو تیز روشنی میں دیکھ نہیں پاتی یا بینائی سے مکمل محروم ہو جاتی ہیں۔ یاجوج ماجوج کی آنکھیں بینائی سے محروم تو نہیں ہوئیں مگر تیز روشنی میں دیکھ نہیں پاتی، اس لیے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اپنے ٹھکانوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ روشنی کا سامنا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج بھی ہزاروں سالوں سے تاریک غاروں میں رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں فوٹوفوبیا کا مرض پیدا ہو گیا ہے۔ یہ تاریک غاریں زیر زمین دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ بہت میلوں لمبی غاریں زمین کے نیچے پائی جاتی ہیں، جس کی تفصیل آپ انڈر گراؤنڈ کیوز لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اور اس کی تفصیلات جان سکتے ہیں کہ دنیا کی کس کس علاقے میں کہاں کہاں پر نیٹ گار اور جو زیر زمین غاریں ہیں ان کا نیٹ ورک دریافت ہوا ہے۔ قرآن حکیم اور صحیح حدیث میں یاجوج ماجوج کے خروج یعنی ظاہر ہونے کا وقت قیامت کے قریب بتایا گیا ہے، گویا ان کا خروج بھی قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے امام مہدی علیہ السلام کی عادلانہ حکومت دنیا میں قائم ہوگی، پھر امام مہدی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے دجال ظاہر ہوگا، جو کہ تمام آزمائشوں میں سے سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ دجال کے خاتمے کے لیے آسمان سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کے قتل کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، جس سے تمام دنیا کے انسانوں کی سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ کیونکہ حدیث میں یہ واقعہ نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس لیے بادی نظر میں لگتا ہے کہ یہ واقعہ یکا یک ہوگا، لیکن جب ہم اس واقعہ کا عقلی تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا میں یاجوج ماجوج آنن فانن نہیں پھیل جائیں گے، بلکہ جس خطے میں ان کی دیوار واقع ہے پہلے وہ اسی علاقے میں ظاہر ہوں گے۔ وہاں دیوار سد ذوالقرنین جو ہے اسے توڑیں گے، باہر آئیں گے اور وہاں سے وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلیں گے۔ احادیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج پیدل سفر کریں گے، گاڑیوں سے سفر نہیں کر رہے ہوں گے، لہذا پیدل چلنے والوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ یکدم ساری دنیا میں پھیل جائیں۔ لوگ پہلے پہل ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ لوگ ان آدم خوروں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، حتیٰ کہ بڑی بڑی فوجیں ان کے سامنے ناکام ہو جائیں گی۔ تمام دنیا کے لوگوں کو جب یاجوج ماجوج کے خروج کی خبریں میڈیا پر ملیں گی تو وہ خوف زدہ ہو کر اپنے قلعوں اور بنکرز میں چھپ جائیں گے۔ اس لیے یاجوج اور ماجوج ساری دنیا کے انسانوں کو ختم نہیں کر پائیں گے، تاہم پھر بھی وہ بہت سے لوگوں پر حملہ آور ہو کر انہیں مار ڈالیں گے۔ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نیند سے بیدار ہوئے اور فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، ایک شر کے سبب جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا حصہ کھل گیا ہے۔ حدیث کے راوی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے 10 کا عدد بنا کر دکھایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اس وقت ہوگا جب برائی عام ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کا نمبر 2880 ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کچھ لوگوں کو تو ضرور ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی سلسلے کی ایک دوسری روایت میں 10 کا نشان بنانے کی یہ وضاحت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں ہونے والے سوراخ کی مقدار بتانے کے لیے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر ہلکا بنایا تھا، یعنی جیسے ہم زیرو کا رنگ بناتے ہیں انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کے، جو کہ عربوں کے ہاں گنتی گننے کا ایک دلچسپ طریقہ تھا۔
یاجوج ماجوج کے بارے میں سب سے مفصل بیان سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے، جو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے بھی نقل فرمائی ہے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے، 2 زعفرانی رنگ کی چادروں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے پانی ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چمکدار قطرے ٹپکیں گے۔ جو بھی کافر ان کی سانس کی خوشبو پائے گا وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ اسے باب لد پر جا کر پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہوگا، اور وہ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیر کر انہیں جنت میں ان کے درجات بتائیں گے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، بس میرے بندوں کو طور پہاڑ کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ ان کے ابتدائی لوگ تبریہ جھیل کے پاس سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کے آخری لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ شاید یہاں کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے لیے بیل کا سر آج تمہارے 100 دینار سے بہتر ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر کیڑے بھیجے گا اور وہ ایک ہی موت کی طرح مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے اور دیکھیں گے کہ زمین کا کوئی بالش بھر حصہ بھی ان کی لاشوں کی گندگی اور بدبو سے خالی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردنوں کے برمانند بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ایسی بارش نازل کرے گا کہ اس سے کوئی کچی یا پکی عمارت محفوظ نہیں رہے گی، اور زمین کو دھو کر آئینے کی طرح چمکا دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنی برکتوں کو واپس لوٹاؤ اور اپنے پھل اگاؤ۔ اس دن ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے سایہ لے گی۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ اس دوران اللہ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بد کردار لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے عام آپس میں اختلاط کریں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں منقول ہے اور اس کا نمبر ہے 2937۔